کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا۔ ساڈے سنیاں نے محرماں دے کالے کپڑے پانے شروع کرتے، تانوں پتہ ہے سنی بچہ محرماں کالے کپڑے نہیں پا سکدا۔ کالا لباس پہننا کوئی بندہ سارا سال پہن لیتا ہے، کوئی حاجت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں شاد و آباد اور خوش و خرم رہیں۔ میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اور مصیبتیں دور فرمائے۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے، موضوع ہے کیا ہم محرم الحرام میں کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور جو کالا لباس پہنے کیا اس پر جہنم واجب ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کی مناسبت سے میں یہ ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ آئیے ناظرین، میں آپ اپنی رائے پہ نہیں، علماء اکرام کے رائے سے ہم اس بارے میں جانتے ہیں، ان کا موقف جانتے ہیں، کیا ہم کالے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں۔ محرم میں کالے کپڑے پہننا، یہاں سے ہمارے سوالات شروع ہوئے تھے۔ محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا، دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سفید کو پسند کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے، کفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو۔ اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا طارق مسعود صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم کالا لباس جو ہے وہ پہن سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم سنتے ہیں اجاز مکی صاحب کو، ان کے دلائل کیا ہیں اس بارے میں۔ کہتے جی کہ کالا لباس پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے مطلقاً کالا لباس پہننا، کوئی بندہ سارا سال پہن لیتا ہے، کوئی حاجت نہیں۔ ایک ہے کہ کالے لباس کو بطور سوگ، بطور غم کہ حضرت حسین کے غم میں ہم 10 دن کالا لباس پہنیں گے، یہ حرام ہے۔ یا کسی کی موت میں باپ مر گیا، ماں مر گئی، بیوی مر گئی، اب ہم نے کالا لباس پہنا ہوا ہے کہ اس کے غم میں اور سوگ میں ظاہر ہو کہ یہ غم میں ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور اس کی حدیث ہے باقاعدہ، حضور نے فرمایا من لبس سودا، جو کسی غم کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہنے، وضرب الخدود، اور اپنے منہ پہ تھپڑ ماریں، وشق الجیوب، اور کپڑے پھاڑ ڈالیں، فلیس منا، ان کا حضور کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے اجاز مکی صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں عبد الواحد قریشی صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں۔ کالا لباس پہننا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز، شرعی رہنمائی فرما دیں۔ بھائی عبد الرحمن شاہد، کالا لباس پہننا بالکل جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس پر 2-3 باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ آپ کالا لباس ان دنوں میں نہ پہنیں جس دنوں میں اہل باطل پہنتے ہیں، اور انہوں نے اپنے شعار کے دن کالے لباس کے طور پہ بنائے ہوئے ہیں، ان دنوں میں آپ نہ پہنیں، تاکہ آپ کی ملابست اور مشابہت ان کے ساتھ لازم نہ آئے۔ عام دنوں میں آپ کالا لباس پہنیں، کوئی منع نہیں ہے، کالا لباس جائز ہے۔ لیکن جو علماء کرام منع فرماتے ہیں وہ اس بنیاد پہ فرماتے ہیں کہ پسندیدہ لباس نہیں ہے، پسندیدہ لباس شریعت میں سفید ہے، ورنہ کالے کی گنجائش ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنا کہ کالی پگڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ثابت ہے۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ عمامۃ السوداء، صحیح بخاری میں ہے،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सफ़र में थे, फतेह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह की काली पगड़ी थी, तो काली पगड़ी पहनना ये बिल इत्तेफाक ठीक है, ये इस तरह का नहीं आता। काले लिबास पर कुछ लोग हमसे सवाल करते हुए कहते हैं कि ये जहन्नमियों का लिबास है, बाज़ लोग कहते हैं जी ये फिरौनियों का लिबास है। तो आज तक मुझे अहल सुन्नत वल जमात अहले हक की किसी किताब में इसका सबूत नहीं मिला कि काला लिबास पहनोगे तो जहन्नमी बन जाओगे। ये मैंने नहीं पढ़ा, न किसी आयत में, न किसी हदीस पाक में, न किसी सहाबी रसूल के फतवे में, न आइम्मा अरबा के किसी अमल और किसी फतावे और किसी जुजिया में। आपको मिल जाए आप मुझे दिखा देना, कुरान करीम से, हदीस नबविया से, सहाबा और उम्मत के इजमा से, मैं आपकी बात को बसर चशम कबूल करूँगा। अहले हक की कुतुब में मुझे नहीं मिला। हाँ, मुझे अहले तशरीह की किताबों में मिला है, मल्ला याज़ुल फ़क़ीह में मिला है, उसूल काफ़ी में मिला है कि काला लिबास उन हजरात ने लिखा है कि जहन्नमियों का लिबास है, जायज़ नहीं है। तो बाबा हमारा मसला नहीं है, ये अहले तशरीह हजरात का मसला है। फिर एक बंदा मुझे कहने लगा फिर अहले तशरीह काला लिबास पहनते क्यों? मैंने कहा बाबा ये उनकी किताब में, तो उनसे आप पूछ लें। जो आप अहले सुन्नत वल जमात है, तो आप मुझसे मेरी बारे में पूछेंगे तो मैंने आपको वाज़े बताया कि हमारे यहाँ ये मसला नहीं है, मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा। एक बंदा मुझे कहने लगा हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया काला लिबास फिरौन का लिबास है इसलिए न पहनो। मैंने कहा बाबा आज तक मुझे ये हदीस पाक नहीं मिली, मैंने इस हदीस पाक तक अपनी पहुंच, अपनी रसाई नहीं रखी। आप एहसान फरमाएं, आप मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान दिखा दें। बाबा जिन्होंने इनको मना लिखा है वही लोग पहन रहे हैं, आप उन्हीं से मसला उन्हीं का पूछें। हम अहले हक अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमें हमारे दलाइल मसाइल फजाइल में आज तक मुझे नहीं मिला। हाँ, किसी को नापसंद हो कि नहीं पहनना चाहिए, वो उसकी नापसंदीदगी अपनी पर्सनल राय तो हो सकती है, लेकिन अब मैं अपनी राय को शरीयत का मसला बना के कह दूं मैं काला लिबास नाजायज आप ना पहने, ऐसी बात मैं तब करूंगा जब मेरे पास कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई एविडेंस हो, और इस पर प्रूफ, एविडेंस और सबूत मैंने आज तक अपनी नजर में नहीं देखा। जी नाज़रीन, आपने अब्दुल वहाद कुरैशी साहब को सुना, उनका मौक़िफ़ जाना। आइए अब हम सुनते हैं समर अब्बास अतारी साहब को, उनका मौक़िफ़ क्या है इस बारे में। ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੰਨੀ ਬੱਚਾ ਮੁਹਰਮਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸੁੰਨੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਸੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰ ਦੋ ਜੋੜੇ ਚਪਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੰਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, हौसला कर मेरा चांद, हौसला। अरे सुनियो, गैरत करो, और मेरी तकरीर गैरत वाला सुने, दुआ मुंह तल्ले रखे, गैरत वाला बंदा हाथ चाह के बोले सुभान अल्लाह। जरा मैं मसला दस, साढ़े सुनिया मुंडिया ने ड्रामे बना लिया जनाब, काले कपड़े पा के टुर पे, कई ने कड़े हत्थां ही पा लै, और जेडे होर कोई मुतमिन कमीने बने सुनिया दे विचों उन्हां कन्नां च वालियां पा लियां, 4-4 5-5 मुंदरे पा लै, उन्हां समझिया भी असीं हुसैन नूं राज़ी कर लेना। मेरा जुमला सुनी, काले कपड़ियां दे नाल इमाम हुसैन ने राज़ी नहीं होना, तू काले करतूत छड़ दे, मेरे लजपाल ने तेरे उत्ते राज़ी हो जाना है। जी नाज़रीन, आपने कारी समर अब्बास अतारी साहब को सुना, उनका मौक़िफ़ जाना कि काले कपड़े पहन सकते हैं कि नहीं। आइए अब हम सुनते हैं कारी अकमल कादरी साहब को, उनके दलाइल इस बारे में क्या है। एक बहन ने फरमाया कि काला कपड़ा पहनना सही है। जी बिल्कुल सही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि जब आप फ़तेह मक्का के मौके पर मक्के में दाखिल हो रहे थे तो आपने काला इमामा ज़ेब सर फरमाया हुआ था। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई औरत शौहर की इद्दत गुजार रही है, उसकी वफ़ात की इद्दत जो 4 माह 10 दिन है, तो चूँकि इजहार सोग वाजिब है तो वो सियाह लिबास पहन सकती है। लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में शौहर के अलावा अगर किसी का इंतकाल, किसी का भी इंतकाल हो जाए तो 3 दिन तक तो इजहार सोग या इजहार गम जायज़ है, 3 दिन के बाद जायज़ नहीं है। लिहाजा ऐसे माहौल में जहाँ गम का माहौल हो, फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में आले सुन्नत के मुताबिक 3 दिन के बाद फिर उस माहौल में ऐसा लिबास पहनना मना होगा, क्योंकि ये सोग की अलामत बन जाता है। तो अगर किसी के मसलक में, मज़हब में ये ऐसा करना जायज़ है तो किसी पे तनकीद नहीं, वो उनका अपना मसलक मज़हब है, उनके लिए बिल्कुल जायज़। ये फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि शौहर की वफ़ात के अलावा
3 دن کے بعد کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے اظہار غم ہوتا ہو یہ منع ہو جاتا ہے، 3 دن تک جائز۔ اور یہ حدیث کے تحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ اظہار غم کرے، ہاں شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ تو اس لیے آپ کے جو فقہ حنفی کی روشنی میں یا اہل سنت سے تعلق جن کا ہے ان کے لیے یہ حکم ہے، جو اس کے علاوہ ہیں وہ اپنے مسلک مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ان پر کسی پر تنقید نہ کی جائے۔ جی ناظرین، آپ نے قاری اکمل قادری صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ آئیے ناظرین، اب ہم سنتے ہیں علامہ فدا حسین صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، کافی دوستوں کا سوال تھا کہ ایام اعضاء میں کالا لباس پہننا مکروہ ہے یا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، جس طرح نماز کے مسائل ہوتے ہیں، روزہ کے ہیں، وضو کے ہیں، تو آپ جس مجتہد کی تقلید میں ہیں اس کے فتوے کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ تو یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی دو ہیں، ایک ہے اصول دین اور دوسرا ہے فروع دین۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے اور فروع دین میں تقلید واجب ہے کہ ایک مجتہد جامع و شرائط کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو ایام اعضاء میں کالا لباس کے متعلق جو ہے وہ تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ ایام اعضاء میں آپ جو ہے وہ کالا لباس جو ہے وہ پہن سکتے ہیں، اور باقی دنوں میں بھی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسین سستانی صاحب کے نزدیک جو ہے وہ ہے کہ آپ نماز پورا سال بھی نماز جو ہے وہ آپ کالے لباس میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن ایام اعضاء میں جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ آپ کالا لباس پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے بلکہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ فدا حسین صاحب کا موقف جانا۔ آئیے اب ہم آخر میں سنتے ہیں انجینئر مرزا علی صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں۔ کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ آپ کا جھنڈا کالا تھا، ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا، اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا۔ یہ حدیث نہیں مسند احمد کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا، اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، یہ نہیں ان کو پتا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی یعنی پرشین امپائر کا کالا جبہ جو کالا ہوتا تھا، جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے، اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بعد سید عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی، ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا، نبی اسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں۔ آپ کا کرتا بھی کالا، اور کالی کملی والے جو نعت تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے؟ وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا؟ یعنی رسول اللہ کا کرتا بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، پگڑی بھی کالی، آپ پیچھے کون سی بات رہ گئی؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ ہی کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ، اتنے میں حسن ابن علی آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، پھر سیدنا علی، اور نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا، اور عائشہ یہ منظر دیکھ لی ہیں، اور حضور نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث جو مسلم شریف میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ تو کالا لباس ضرور پہنے، میں تو کہتا ہوں محرم میں پہنے، اور لوگ پہنتے ہیں، اب تو لوگ زبردستی۔ ہمارے پاس ایک بھائی ہے جو پہلے وہابی تھے، یعنی اہل حدیث، وہ وہابی مولانا کی مسجد میں لاہور میں، وہ جو گلے پھاڑنے والے دو بھائی ہیں نا، ان کے پیچھے وہ جمعہ پڑھتے تھے، تو یہاں آئے، وہ کہتے ہیں میں تو اب جمعے میں پہلی صف میں محرم میں جو ہے نا کالے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہوں۔ تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو ان کو تو تکلیف ہوگی، یہ تو ہوگا،
کہ یار کل تک یہ ہمارے غلام تھے, ہم کوئی غلام ہیں, ہاں اب یہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کل تک تو یہ غلام تھے, آج یہ کالے کپڑے پہن کے ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے, تو یہ کیسے ہو گیا ہے, کس بندے نے ان کو زبان دے دی ہے؟ تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں میں مسلسل محرم کے 10 دن یہ کالے کپڑے پہن کے, اور جتنے جمعے آئے ہیں میں مسلسل وہ پہلی صاحب میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں ایسے کر کے, کہ کوئی مجھے پوچھے تو صحیح کہ تنو کیا ہو گیا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آج بھی دلیر ہیں, اس زمانے میں بھی دلیر تھے, اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے, آج بھی بزدل ہیں. جرت نہیں ہے کہ پوچھ لیں, پوچھیں گے تو کیا ہوگا, وہ کہے گا نکال صحیح مسلم تیری کتاب ہے. تو آپ مسلم شریف سے وہ انکار کریں گے, ممبر سے نہ اتار لیے جائیں, نجی محفلوں میں جو مرضی بھونکیں. وہ میں نے بتایا نا کہ نجی محفلوں میں جو مرضی آپ کہیں, آئندی طور پہ تو پرائم منسٹر سربراہ ہے اس ملک کا, اگر آپ سامنے آگے بولیں گے تو آپ کے خلاف پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں, چاہے آپ کسی بھی بڑی سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں کسی ادارے کی. جو کچھ کرنا ہے چھپ چھپا کے آپ نے کرنا ہے. اس طرح یہ مولوی بھی چھپ چھپا کے بخاری مسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں, سامنے آگے کریں گے تو لوگ کہیں گے اوے منکرین حدیث, اوے پرویزیو, اوے رسول اللہ کے گستاخو, حدیثوں کا انکار کرتے ہو, لو ساڑھے ممبرا تم. سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے, پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے, اور خواص کے اندر سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. جی ناظرین, آپ نے انجینئر مرزا علی صاحب کو سنا, ان کا موقف بھی جانا, آپ نے تمام علماء اکرام کا موقف جانا. تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو ہوتی ہے مکمل. ناظرین, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں مشکلیں اپنی رحمت اور اپنے فضل سے حل فرمائے. اللہ کے اگر دلوں کو اطمینان چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اللہ کی زیادہ سے زیادہ ذکر کریں, آپ کے دلوں کو سکون اور اطمینان ہوگا. اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو مکمل ہوتی ہے.